या तुम सारी उम्र इन लोगों के डांस देखोगे, इन लोगों को फॉलो करोगे, इन लोगों को कमेंट्स करोगे। तुम्हारी जिंदगी का सीरियसली अपना कोई मकसद नहीं है। अपनी बहन जैसी किसी एक लड़की की वीडियो देखोगे, फिर दूसरी की देखोगे, फिर तीसरी की देखोगे और 24 घंटे तुम्हारे गुजर जाएंगे। बस यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। खैरत ही नहीं कर रहे हो यार, कसम से नबी के नाम पर। जाके आईने में खड़े होकर जरा सा अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, आपको खुद से शर्म आएगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। 2-4 लड़कियां तुम लोगों की फ्रेंड क्या बन जाए, आसमानों पे उड़ने लग जाते हो। 1-2 मिलियन फॉलोअर्स क्या बन जाए, अपने आप को फिरौन समझने लग जाते हो, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हो। तुम्हें नहीं पता कि क़यामत के दिन तुम्हारे मातहतों का तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारे बीवी बच्चों का तुमसे पूछा जाएगा, उन लोगों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा जो लोग तुम्हारी आवाज को सुनते हैं, जो तुम्हें देखते हैं, जो तुम्हें जानते हैं। तुम क्या एजुकेट कर रहे हो उनको, क्या बता रहे हो उनको? सिर्फ ये बता रहे हो कि मेरे पास मर्सिडीज है, मेरा 4 कनाल में घर है, फेस में 10 फिल्टर लगा के अपने आप को भूल पर ही समझने लग जाती हूँ। बस ये सारी चीजें दिखाओगी सारी उम्र लोगों को, और आहिस्ता आहिस्ता कपड़े शॉर्ट करके बस लोगों की जज्बात से खेलोगे। इतनी घिनौनी जिंदगियां कौन गुजारता है यार? अल्लाह के बंदो, मुसलमान हो, अपनी मर्जी से तुम लोगों ने कलमा पड़ा हुआ है। तुम लोग ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी ऐसी हरकतों से तुम तो हो ही बदनाम रहे हो, लेकिन साथ में इस्लाम भी बदनाम हो रहा है। इस्लाम का लेबल हटाओ, फिर नाचो, ऐलान करो सबके सामने कि आज से मेरा मुसलमानों के साथ कोई लेना देना नहीं है। अपनी कीमती ज़िंदगी को इन लोगों के लिए, इन ख्वाहिशों के लिए ज़ाया मत करो। आज हम अपने अल्लाह के पास, जिससे तुम्हारी बहुत कदर है यार, तुम्हें सब छोड़ देंगे, सब मार देंगे, सब भाग जाएंगे, अल्लाह नहीं छोड़ेगा, खड़ा रहेगा तुम्हारे साथ। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। डजेंट मैटर कि तुम मेरी मानो नहीं मानो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसे देखता हूँ। देखना तो मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम अच्छे अमाल करो, आखिरत बनाओ, इबादतें करो, इल्म हासिल करो, लोगों के साथ भलाई करो। दूसरी जानिब अगर तू कोई गुनाह करेगा तो उस गुनाह को तू मुझसे छुपा नहीं सकता। अगर कोई बेहयाई का काम करेगा तो ठीक है, दुनिया से तू छुप जाएगा, लेकिन मुझसे तू नहीं छुप सकता, क्योंकि मैं उसको देखता हूँ। अब जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरेगा, जिसे अल्लाह से हया आएगी, वो हमेशा ये सोचेगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो उसे नज़र आ रहा है, तो वो हर बुराई से रब से हया करता हुआ पीछे हो जाएगा। या अगर उससे बुराई हो जाए, गुनाह हो जाए, ख़ता हो जाए, तो वो उसे मज़ीद कंटिन्यू नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह से माफ़ी मांगेगा और आगे की ज़िंदगी के लिए मोहतात हो जाएगा, अपनी इस्लाह कर लेगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, इसके धोखे में मत आना। इस दुनिया को ज़रूरत समझना, इस दुनिया से दिल न लगाना। लेकिन तूने दुनिया से दिल लगाया तो दुनिया ने तेरे दिल की ये हालत कर दी। भागना ही है तो दुनिया से भाग, जो तुझे जलील करने की प्लानिंग्स कर रही है। दुनिया वालों से भाग, जो तुझे गिराने की ताक में है। अल्लाह से क्यों भाग रहा है? वो तो तुझे इज्जत देगा, वो तो तेरी दुनिया और आखिरत बनाएगा। पानी के एक कतरे से जो तुझे वजूद दे सकता है, तेरी हड्डियों को बना सकता है, तेरे हाथों को जो उठाने की ताकत, तेरे पाँव को जो चलने की सलाहियत और तेरी आंखों को जो देखने की सलाहियत दे सकता है, क्या वो तुझे इज्जत नहीं दे सकता? क्या वो तुझे सुकून नहीं दे सकता? अरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तूने मांगी ही नहीं थी, लेकिन उन चीज़ों का होना तेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिन मांगे वो सारी चीज़ें तुझे अता कर दी। तो सोच, जब तू मांगेगा तो मांगने के बाद उसकी अताओं का क्या लेवल होगा, तू नहीं समझता इस बात को। तू अनजान है अपने रब से, इसीलिए तो तू भाग रहा है। जिस दिन तुझे अपने रब का पता चला ना, जिस दिन तेरे दिल के अंदर रब की मोहब्बत उतर गई, जिस दिन तेरा दिल दुनिया से कट गया और आखिरत पर लग गया, उस दिन तू अपने हाथों से हर उस चीज को कुर्बान करेगा जो तेरे और तेरे रब के ताल्लुक के दरमियान आएगी। कितना बेबस है वो इंसान जो आजकल के दौर में अपने अल्लाह से कटा हुआ है, जिसकी ज़िंदगी में दौलत है, इज़्ज़त है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह को देने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। रोज़ाना न जाने कितनी अज़ियतों से गुज़र रहा होगा वो शख्स, किन जंगों के हवाले हुआ होगा वो। अल्लाह ऐसे लोगों पर रहम फरमाए जिनकी सारी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया पर है, जिनकी सारी कोशिशें इस ज़िंदगी के लिए, जो चाहते तो हैं कि वो अपनी आखिरत बनाए, लेकिन दिलों की सख्तियों की वजह से और शैतान की फर्माबरदारियों की वजह से कदम नहीं उठा पा रहे। अल्लाह का रास्ता वाज़ह तौर पर नज़र तो आ रहा है और ख्वाहिश भी है कि उस पर चलें, लेकिन नफ्स और हवस ने जकड़ा हुआ है कुछ लोगों को। प्लीज़
آپ لوگ کبھی بھی اپنی زندگیوں کو اللہ کے بغیر نہ گزاریں. اگر آج سے پہلے آپ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نہیں تھا تو آج کے بعد اللہ ہونا چاہیے. ایک نیت، ایک توبہ آپ کی ساری زندگی کو ٹھیک کر سکتی ہے. تو دیر مت کرے. بس اب کرتا ہوں میں توبہ، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے. تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے. وضو کرنا محبت سے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا. ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان. اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں. 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، عاجز بنا خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے. وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے. اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے. اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا. اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. انسٹاگرام چھوڑ دیا، ٹک ٹاک چھوڑ دی، یوٹیوب چھوڑ دیا، فیس بک چھوڑ دیا، چلا گیا اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے. 1 سال تک کسی سے رابطہ نہیں کیا، سیکھتا گیا. ہر انسان کی زندگی کو جج کیا، ہر انسان کی باتوں پر غور کیا، ہر سمجھانے والے کی بات کو سمجھا. 1 سال کی محنت کے بعد کچھ سمجھ آیا، یار زندگی یہ نہیں. بہت شرمندہ ہوا اپنی گزاری ہوئی زندگی پر، لیکن اللہ رب العزت نے سہارا دیا. اللہ نے مجھے اکیلا نہیں کیا، اللہ نے مجھے دھکا نہیں دیا. جہاں پر لوگوں نے چھوڑا وہاں پر اللہ نے سنبھالا. جہاں پر لوگوں نے ویلیو نہیں دی وہاں پر اللہ نے میری ایک ایک عبادت کو بہت بڑی بڑی ویلیو دی. جہاں پر میری سوچ کو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو مولوی ہو گیا، وہاں اللہ رب العزت نے میری برداشت کو بڑھایا، میرے حوصلے کو بڑھایا، مجھے دنیا سمجھائی. ابھی بھی میری محنت جاری ہے. میں ایک سیکھنے والا انسان. آپ کو جو میں سکھا رہا ہوں یہ تو میں بہت آسان طریقے کے ساتھ اپنے 3-4 دن کی محنت کو اکٹھا کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ دیکھو، اللہ یہ کہتے ہیں، زندگی یہ ہے. خیر کوئی بات نہیں، تم بھی سمجھ جاؤ گے ایک دن اس زندگی کو، اور اس دن تمہاری زندگی سٹارٹ ہوگی. لیکن جس دن تم سمجھو نا اپنی زندگی کو، جس دن تمہیں یہ ریئلائز ہو کہ یار واقعی ان گناہوں میں سکون نہیں ہے، واقعی اس بے حیائی کے کاموں میں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، اس دن اپنے اللہ کے بغیر کسی اور کے پاس مت جانا. میری بہن، میرے بھائی، تمہیں پتہ روزانہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھانا چھوڑ دو، یہ نہیں سمجھیں گے، ان پر محنت کرنا چھوڑ دو، یہ اپنی ماں باپ کی نہیں سنتے، گھر والوں کی نہیں سنتے، تو تمہاری کیا سنتے. لیکن میں اپنے دل کی ایک بات بتاؤں، واللہ ہی مجھے آپ لوگوں سے ابھی تک امید ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ان لوگوں کو غلط ثابت کریں گے. آپ آئیں گے اللہ کی طرف، آپ چھوڑیں گے وہ تمام گناہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد آپ ذلیل ہو گئے، آپ گر گئے، کنفیوز ہو گئے، آپ غائب ہو گئے، آپ نے اپنا آپ کھو دیا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا. مجھے امید ہے کہ ایک دن تم اپنے آپ کو پہچانو گے، اور جس دن تم نے اپنے آپ کو پہچانا تو تمہارا بھائی تمہارے لیے سب سے زیادہ خوش ہوگا، اور اس بھائی کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی. بس میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آؤ گے تو آؤ گے کبھی نہ کبھی، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے. یہ بات بہت جلد تمہیں ریئلائز ہونے والی ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس میں 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 4 سال ہو. اس کے بعد آنا تو تم نے اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ تمہیں لگنے والی ہیں بہت ساری ٹھوکریں. یہی لوگ تمہیں ذلیل کرنے والے ہیں جن لوگوں سے آج تم محبتوں کے دعوے کر رہے ہو. اور وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اسی دنیا نے جب تمہیں اصل چہرہ دکھایا تو اللہ کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں یاد آئے گا. لیکن ریکویسٹ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جلدی کر لو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے.
میں جانتا ہوں کہ تم خود کو بدلنا چاہتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو، کنفیوز ہو، کمزور فیل کرتے ہو۔ لیکن واللہ میری جان، تیری ایک توبہ، تیرا ایک ارادہ، تیرا ایک آنسو تیری سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتا ہے۔ تیری ایک دعا پورے عرش کو ہلا سکتے ہے۔ تیرا ایک آنسو تیری ہدایت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ بس تو 5-10 منٹ سنسیئر ہو کر، لوئل ہو کر، دنیا سے کٹ کر، اپنے رب کی ضرورت کو فیل کر کے اور اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کر کے، کمزور محسوس کر کے اس کے در پہ تو جا، اس کے سامنے جھک تو صحیح، ہاتھ تو اٹھا، مانگ تو صحیح۔ اس کے فیصلے تو آلریڈی ہو چکے ہیں، تیری طرف سے دیر ہے۔ چل شاباش، آجا آجا اپنے اس اللہ کی طرف جو تیرے ساتھ ہے، جسے تو نے چھوڑ دیا لیکن اس نے تجھے نہیں چھوڑا۔ آ میری بہن اس کی طرف، جس کی آج تک تو نے اچھے سے بات نہیں مانی، لیکن اس نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، تیرے ہر عیب پر، تیرے ہر گناہ پر پردے ڈالے، تجھے ایکسپوز نہیں کیا۔ اور اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی نا، تو کوئی بات نہیں، میں بار بار تمہیں یہ ریئلائز کرواؤں گا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سپوز آپ نے کسی کام کی وجہ سے نماز کو سکپ کر دیا تو تمہارے اس کام میں تمہیں سکسیس نہیں مل پائے گی، اور لیٹ سپوز اگر وقتی طور پر تمہیں سکسیس مل بھی گئی تو وہ سکسیس تمہیں سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے گی، اور لیٹ سپوز اگر تمہیں سیٹسفائیڈ اس نے کر بھی دیا تو آگے جا کے جتنا بڑا تمہیں فائدہ ہوا ہے اتنا بڑا تمہیں نقصان ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ ایک فیمیل ہیں اور گھر کے کاموں کی وجہ سے آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو یقین کریں آپ کے گھر کے سارے کام بکھر جائیں گے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اپنا سارا وقت انہی کاموں میں لگائیں گے، لیکن آپ کے کام مکمل نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے نماز کو سکپ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بیوی اور ان بچوں کے دل میں جو باپ کے لیے اور شوہر کے لیے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، عزت ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، وہ اللہ کھینچ لیتے ہیں۔ یقین کریں، جب بھی میرے منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے تو میرا دل میرا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کا نام بہت پاکیزہ ہے، بہت مبارک ہے، بہت بلند ہے۔ وہ لڑکا جس نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہو، لیکن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے کچھ نہ ہوا ہو، جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جان دینے کے دعوے کیے ہوں، وعدے کیے ہوں، لیکن قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ میں جب بھی اللہ کا نام منہ سے نکالتا ہوں تو مجھے اندر سے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے مجھے نہیں لینا چاہیے اللہ کا نام، لیکن میں لیتا ہوں، کیونکہ اس کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ ہاں میں ہوں گنہگار، میں اپنی منمانیوں پر چلا، سب کچھ کرنے کے بعد جس کی میں نے نافرمانی کی ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ہے بھی تو نہیں، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ کیا میرا حل یہ ہے کہ میں سوچتا رہوں بیٹھ کر کے میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، میں نے گناہ کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور میں یہ چیز تمہیں لکھ کے دیتا ہوں؟ یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے اللہ کی یاد نہیں آتی، جس دن تجھے اللہ کی یاد آئے گی نا تو اس لائق ہی نہیں رہے گا کہ کسی اور کو یاد کر سکے، تجھے صرف اسی کی یاد آئے گی۔